اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس خداوند متعال کی جس نے ہمیں اس زمانے میں خلق کیا، بہترین زمانے میں خلق کیا جب کہ ہر طرف توحید کی آوازیں ہیں۔ اس زمانے میں خلق کیا جس سے پہلے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ خاتم النبیین اور انبیاء کے سردار کو دنیا میں بھیج چکا اور ہمیں ان کا امتی قرار دیا۔ تمام حمد ہے اس خداوند متعال کے لیے جس نے اس پیغمبر کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو عزیزان، یہ ربیع الاول کا مہینہ اور خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی، ہم پہلی دفعہ اکٹھی ہو رہی ہیں، تو یہ مہینہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور یہ مہینہ مومن کے لیے بہار ہے، اس لیے بہار ہے کہ خداوند متعال نے اپنے نبوت کے پھول کو اس مہینے میں بھیجا ہے۔ یہ مہینہ مومن کے لیے بہار ہے، اور الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے میلاد منانے کی توفیق دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد کتنے ہماری زندگیوں میں اہم ہے۔ لہٰذا میں اپنی گفتگو طویل نہیں کروں گی، جو چند ایک نکات میں نے اس مہینے کے حوالے سے اور نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ خداوند متعال نے نبی کیوں بھیجے۔ تو ہم جب عام زبان میں بات کرتی ہیں، ہم جب عرب کے معاشرے کی حالت دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ خداوند متعال خود کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیوں نبی کو بھیجا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، اور ہے بھی ایسی آیت کہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ یہ آیت تھوڑی لمبی ہے، اس کے 3-4 حصے ہیں جو بعثت اور نبوت کا مقصد بتا رہی ہے، تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، کیونکہ میں نے پوری آیت پڑھ دی تو پھر اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں نے مبعوث کیا، نبی کو مبعوث کیا۔ اب بعثت ہم جو ہے کہتے ہیں، عید بعثت بھی کہتے ہیں 27 رجب کو، کہ بعثت کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ایک ایسی ذمہ داری دے دینا کہ اس کو ابھار دینا کہ وہ سکون سے نہ بیٹھ سکے۔ جیسے آپ لوگ مائیں ہیں، اللہ نے جب آپ کو اولاد دی تو آپ کو مبعوث کر دیا ہے اولاد پہ، یعنی آپ کو کوئی باہر سے آ کے مجبور نہیں کرتا کہ آپ اس کا یہ کام کریں، آپ اس کا اس طرح خیال رکھیں۔ وہ اللہ نے آپ کے اندر جو بعثت والا ٹھہرایا ہے عنصر، یعنی آپ اندر سے اس کو خود کر رہی ہیں، یعنی ابھار دیا خداوند متعال نے، آپ کو مبعوث کر دیا۔ اللہ نے اسی طرح پیغمبر کو مبعوث کیا۔ کس طرح مبعوث کیا؟ امت کے لیے مبعوث کیا۔ یعنی ماں جس طرح تڑپ رہی ہے نا بچے کے لیے، اس طرح پیغمبر امت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ میری امت جو ہے یہ ہدایت پہ آ جائے اور یہ گمراہ نہ ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اس کے بعد ہے خدا کہہ رہے ہیں فی الامیین۔ امی جب نعت خواں حضرات بھی پڑھتے ہیں، یا اور بھی ہم جب اس کا کہیں ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہم ایک غلطی کر جاتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ یوں ہی پڑھ دیتے ہیں کہ ان پڑھ۔ لیکن جو ان پڑھ ہے، عربی چونکہ وسیع زبان ہے، امی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پیغمبر جس نے کسی دنیا کے عالم سے نہیں پڑھا۔ دیکھیں ہمارا جو عقیدہ نبوت ہے، ہم لوگ جانتی ہیں کہ ہمارا عقیدہ نبوت اتنا مضبوط ہے، ہم اس کو اپنا نبی ہی نہیں مانتے جس میں کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو۔ تو اگر ہم معاذ اللہ اس پہ ایمان لے آئیں کہ پیغمبر ان پڑھ تھے، یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر تو وہ کامل نہیں ہے۔ لہٰذا ان پڑھ کا مطلب، امی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا کے عالم سے نہیں پڑھا۔ جیسے ہمارے بچے ہیں نا، کبھی یوں نہیں ہوا کہ بائی برتھ کوئی بچہ الف ب اے بی سی لکھنا جانتا ہو، یعنی دنیا کے معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو دنیا کے معلم کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خداوند متعال کی طرف سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ حدیث کرتاس جس کو کوئی بھی اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکتا، وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جو ایک تفسیر اس کی جاتی ہے اس لفظ کی، امی کی، کہ کیا وجہ ٹھہری کہ خداوند متعال نے ان کو اس طرح خلق کیا۔ وجہ یہ ٹھہری کہ جو مشرکین عرب تھے،
جب اللہ کے رسول کسی دنیا کے بندے سے نہیں پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ یہ تو شعر ہیں، معاذ اللہ، یہ کلام جادو اور سحر کا کلام ہے۔ اگر یوں ہوتا کہ کوئی دنیا کے بندے سے اللہ کے رسول نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو وہ الزام لگاتے کہ یہ خود سے لکھ کے لے آئے۔ لہٰذا خداوند متعال نے اس چیز سے اپنے رسول کو مبرہ قرار دیا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے لیکن کسی دنیا کے عالم سے نہیں پڑھے تھے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ رسول میں نے بھیجا تم میں سے، یتلو علیہم، جو تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے آیات ہی، خداوند متعال کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، جب تعلیم کی بات ہوئی تو ہم یوں کہتے ہیں کہ عرب جاہل تھے، ان میں علم نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا علم نہیں تھا ان کے پاس۔ ویسے تو جو اہل عرب تھے ان سے بڑا کوئی معلم نہیں تھا، یہ جو ابو سفیان اور ابو جہل اور اس طرح کے لوگ تھے، اگر آج کے دور میں ہوتے نا تو وہ پی ایچ ڈی ہوتے عربی میں، اتنے پڑھے لکھے تھے، یعنی ان کے پاس ڈگریاں ہوتی پی ایچ ڈی کی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس تعلیم تھی ہی نہیں، میں نے رسول بھیجا تمہیں تعلیم دینے کے لیے۔ کون سی تعلیم دینے کے لیے؟ جو اہم نقطہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں پاکیزہ کرے۔ اب تزکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور میں نے اس کا اردو میں سرچ کرنا چاہا تو وہ مترجم ہے، اب ان کا نام میرے ذہن سے نکلا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تزکیہ کا میں اردو میں کوئی مطلب کروں تو اس لفظ کا جو اپنا مفہوم ہے وہ گم ہو جائے گا۔ ہم عام سی زبان میں کہہ دیتے ہیں پاک کرنا، لیکن حقیقت میں تزکیہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ایک معنی میں آتا ہے پاک کرنا، اور تزکیہ ہی انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ یہ جو آیت ہے سورۃ جمعہ کی، یہ ہمیں بالکل نبوت کا مقصد بتا رہی ہے، اور اس آیت کے آخری حصے میں خداوند متعال کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اچھا، اب کیا دیکھنا ہے؟ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، پی ایچ ڈی تھے، دولت بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ دولت تھی نا، ان کا سٹیٹس بھی ظاہری ٹھیک تھا، اور یہ جو دوسری چیز ہوتی ہے مال دنیا، جیسے میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتی، ظاہر ہے میں نے 10 منٹ مزید لینے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں جو ایک نعمت تصور کی جاتی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں تھے۔ میں نے رسول کو تمہارے پاس بھیجا تمہاری تزکیہ کے لیے۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ آیت اللہ مصباح یزدی، ان کی پوری ایک کتاب ہے تزکیہ نفس، اس میں جب وہ تزکیہ کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا درخت لے لیجئے، مثال دیتے ہیں کہ جس کو ایک جگہ ہم نے لگا دیا، اب اس کے لیے وہ فضا جو ہوا ہے وہ بھی نامناسب ہے، ہوتی ہے نا بعض درختوں کے لیے، عام ہم لگا دیں نا وہ کوئٹہ میں تو وہ فضا اس کے لیے نامناسب ہے، اور ادھر وہ لگا دیں گرمی میں کیا خوبانی اور آلو بخارا، تو یہ فضا اس کے لیے نامناسب ہے، ظاہر وہ بڑھے گا نہیں، پروان نہیں چڑھے گا۔ اگر کوئی ایسا درخت ایک نامناسب فضا میں اور اس کو نامناسب پانی دیا جائے، نامناسب ماحول میں لگا دیں، اور اس کے بعد اس کی شاخوں کو بڑھنے دیں، جہاں ان کا دل چاہے بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں بڑھتی رہیں، اس کو کاٹے نہیں، اس کو سنوارے نہیں، تو وہ کیا بنتا ہے؟ درخت جو ہے وہ جنگلی جھاڑی بنتا ہے۔ جنگلی جھاڑی جو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک اس کے ساتھ سے انسان گزر نہیں سکتا۔ جو ہیں ہمارے ایریے کے لوگ ہیں وہ جنگلی جھاڑی سے خوب واقف ہوں گے کہ جنگلی جھاڑی کے قریب بندہ جا نہیں سکتا، وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے بندے کو۔ کہ انسان بالکل اگر اس کو ایک ایسے ماحول میں ٹھہرا دیا جائے جو اس کی روح کے لیے نامناسب ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ پروان ہی نہیں چڑھے گا، وہیں پہ مر جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا جسم بڑھ جائے لیکن اس کی روح نہیں پروان چڑھے گی، وہ وہیں پہ مر جائے گا۔ یا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی شاخیں بڑھنے دی جائے، کون سی شاخ ہے؟ زبان کی شاخ ہے، آنکھ کی شاخ ہے، شہوت کی شاخ ہے، جتنی بھی شاخیں ہیں وہ بڑھنے دی جائیں، تو وہ جنگلی جھاڑی بن جاتا ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ بہت اچھی مثال دی آگا نے، سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ انسان جو روح ہے، انسان کی اصل جو انسان کے مقصد ہے وہ روح ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کو بھیجا جو تمہاری روحوں کو تزکیہ کرے، تمہاری روحوں کو پاک کرے، ورنہ جسم تو ظاہر میرے اختیار میں نہیں ہے کہ خدا نے مجھے جیسا بنا دیا ہے۔ روح کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ خود اپنے آپ کو ایسے ماحول میں ٹھہرائے، ایسا فضا دے، ایسا پانی مہیا کرے کہ جو میری روح کے لیے مؤثر ہو، جو میری روح کو تباہ نہ کرے۔
اب میں نے کہا ہو سکتا ہے پروان ہی نہ چڑھے، تو آپ لوگ حیران ہو رہی ہوں گی کہ ایک انسان کیسے پروان نہیں چڑھتا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں، کربلا کی مثالیں موجود ہیں، کربلا کے بعد کی ہیں، کربلا سے پہلے کی ہیں، جو بدر میں اللہ کے رسول کے سامنے آئے تھے. ان کے جسم تو موٹے تازے تھے لیکن ان کی روح پروان نہیں چڑھی ہوئی تھی. اگر روح پروان چڑھی ہوئی ہوتی، تزکیہ کیا ہوا تو پہچان لیتے کہ حق کدھر ہے. وہ کیا ہوا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ جنگلی درخت بن گئے جن سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، یہاں تک کہ حجت خدا بھی ان سے محفوظ نہیں تھی. اسی طرح خولی اور شمر جیسے لوگوں کو لے تو انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا، نامناسب ماحول میں چھوڑ دیا. کبھی تو معاویہ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مولا کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کنٹرول کوئی نہیں تھا اپنے اوپر. ایک تلخ حقیقت ہے، صفین میں شمر جیسے لوگ مولا متقیان کے ساتھ تھے. اب کیوں تھے مولا کے ساتھ؟ ظاہری دنیا کے پیچھے. جس لشکر کی فتح ہوگی ہم اس طرف ہوں گے، مال غنیمت ملے گا. جب صفین کا وہ رخ بدل گیا، قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا گیا. اچھا، جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا تو خوارج جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کرتے. اور یہ جو تھے انہوں نے کوئی اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوا تھا، جاہل تھے، ان کے درخت ایسے بڑے ہوئے تھے اور یہ تلواریں لے کے دھاڑتے تھے کہ مولا جنگ کریں جنگ کریں یا علی جنگ کریں. اب ان کو کیا مطلب اس سے تھا، وہ حق اور وہ چیز تھوڑی پہچان رہے تھے. لیکن انہوں نے اپنے نفسوں کا تزکیہ نہیں کیا ہوا تھا، صرف مال دنیا کے پیچھے ادھر بھاگ رہے تھے. بعد میں جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ صلح والا معاملہ پیش ہوا اور مولا کو بھی اذیت پہنچانا شروع کر دی کہ آپ جنگ کریں، جب دیکھا مولا نہیں جنگ کرتے تو وہاں پہ جو معاویہ کی طرف مل گئے. یہ وہ جسم ہے، یہ وہ روح ہے جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ بالکل تزکیہ یہی ہے کہ جب اپنے آپ کو چھوڑ دے انسان تو بعض دفعہ بدگمانی وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک لمبی شاخ بن جاتی ہے. کل بھی میری ایک خانم سے بات ہو رہی تھی، کہتی ہیں کہ ایک دن جب بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ ایک دن انسان سوچتا ہے کہ فلاں نے یوں کیا ہوگا، وہ چونکہ پورا دن وہ سوچتا رہتا ہے، دوسرے دن کہتا ہے فلاں نے یہ کیا ہے، یعنی بدگمانی یقین میں بدل جاتی ہے. اب یہ شاخ ہے، انسان کی بری شاخ ہے، اس کو جب کاٹے گا نہیں، جب اس کا تزکیہ نہیں کرے گا تو وہ شاخ بڑھتی رہے گی. جیسے میں زبان پہ بول چکی ہوں، زبان ایک شاخ ہے، انسان کی بولنے کی صلاحیت ایک شاخ ہے. جب اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، پاکیزہ نہیں بولے گا تو وہ بڑھتی رہے گی. اسی طرح کچھ دیگر جو ہے انسان کی کچھ ظاہری شاخیں ہیں، کچھ باطنی شاخیں ہیں. جو اہم ہیں انسان کے تزکیے میں وہ باطنی شاخیں ہیں. اور امام خمینی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو باطنی گناہ ہیں جن کا صرف انسان کی اپنی روح سے تعلق ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے. بعض دفعہ تو حسد کا لیول اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں حسد کر رہا ہوں، یا معاذ اللہ کوئی اور جب زبان سے کچھ اس طرح کے الفاظ نکال دیتا ہے سمجھ لگ جاتی ہے کہ حاسد. لیکن بعض دفعہ صرف اندر کی حد تک ہوتا ہے کہ انسان کسی کو نہیں برداشت کر سکتا. یہ جو ہے ایسی بیماری ہے، ایک ایسی شاخ ہے بڑی ہوئی جو کسی کو نظر نہیں آتی. امام خمینی کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ شاخیں ایسی ہیں جو دوسروں کو نظر آتی ہیں. اب جو دوسروں کو نظر آتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ظاہر انسان نہیں چاہتا کہ میری بےزتی ہو، ظاہر اللہ نے انسان کو محترم ٹھہرایا ہے تو نہیں کوئی ایسا کام کرے گا جو کسی کے سامنے اپنی رسوائی کا باعث بنے. لیکن جو باطنی گناہ ہے وہ انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا اور صبح سے شام تک ان میں پڑا رہتا ہے. جب پڑا رہتا ہے تو وہ درخت بالکل اسی درخت کی طرح بن جاتا ہے. اور پھر چاہے عالم بھی ہو، جاننے والا بھی ہو، اللہ کے رسول کے دوش پر مولا حسین کو دیکھا بھی ہو، اس کے باوجود یزید کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، جانتے بوجھتے شامل ہو جاتا ہے. ایک تو وہ شاخ ہے نا جس نے چھوڑ دیا جی جدھر ماحول آیا، اور ایک وہ ہے کہ جو جانتا تھا لیکن جو چاند ایک اندرونی گناہ تھے ان کی وجہ سے وہ ادھر مبتلا ہو گیا. تو جو بعثت کا حقیقی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے. تو یہ ویسے بہت زیادہ پوائنٹ تھے لیکن میں نے مختصر کیا اور آپ لوگوں کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گی. تو یہ چونکہ پرسوں ہی گزری ہے، صادقین کی ولادت کا دن تھا، تو امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی چند ایک جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. اس سے پہلے بلند آواز سے صلوات پڑھنی ہے. امام صادق علیہ السلام کا جو دور تھا، امام علیہ السلام نے جو زندگی پائی ہے، ایک تاریخی موڑ تھا. بنو امیہ سے حکومت بنو عباس میں ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور بنو عباس جو تھے انہوں نے پہلے کربلا کا نعرہ لگایا اور محمد والے محمد کا نعرہ لگایا، کیونکہ علوی جو تھے، جتنے بھی علوی تھے، امام علی علیہ السلام کی جو اولاد تھے، چاہے وہ جس بیٹے سے بھی ہوں، چاہے وہ محمد حنفیہ سے ہوں، چاہے وہ حضرت عباس علیہ السلام سے ہوں، یا چاہے
دیگر جو مولا کے بیٹے گزرے ہیں، تو علویوں کے لیے اور حسنی سادات کے لیے بہت تنگ وہ زمانہ تھا، بہت تنگ، اس حد تک کہ 60 بندوں کو اکٹھے جو ہے وہ شہید کر دیتے تھے اور ایسے ایسے زندان میں ٹھہراتے تھے۔ اچھا، بنو عباس جو تھے یہ حکومت لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنا سخت ہو گیا تھا جو ہے ٹیکس ایک مسلمان کے لیے اور ایک غیر مسلم کے لیے جزیہ دینا، کہ یہ جو ہے نا ابھی بھی نکاح پہ ٹیکس ہے، اور اس طرح کے انسان حیران ہوتا ہے کہ جی ایک گھر میں اگر اتنے شادی شدہ جوڑے ہیں تو نکاح پہ اتنا ٹیکس ہے اور اتنے مال پہ اتنا ٹیکس ہے، ابھی بھی ہم حکومتوں کو دیتے ہیں۔ یہ بنو امیہ نے ٹھہرایا تھا۔ اچھا، جب وہ اتنے ٹیکس دے دے کے ظاہر عوام بھی تانگ ہوئی پڑی، تو انہوں نے بھی ان کو سمجھ لگی کہ یہ ہمارا سہارا ہے، اور اتنی شورشیں ہو رہی تھیں کہ ہر گلی محلے میں ایک نمائندہ اٹھ کے سامنے آ جاتا تھا اور حکومت کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا تھا۔ حکومت مضبوط تھی، انجام ان بیچاروں کا شہادت۔ اور جیسے میرے چوتھے امام کے فرزان جو صلوات پڑھ دیکھ مولا کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، زید بن علی علیہ السلام، ان کی شہادت بھی بڑی دردناک شہادت ہوئی، اور بہت جو ہے وہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کربلا کے بعد کسی کے مصائب پہ گریہ کرنا ہے تو وہ میرے چچا زید بن علی کے مصائب پہ گریہ کرو۔ یعنی بہت دردناک شہادت ہے ان کی لاش کو بھی اس طرح لٹکایا گیا، اور انسان جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح، جو خود مولا نے ان کو بشارت بھی دی تھی کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ اس طرح ہوگی۔ تو اس حد تک ظاہر ہے جب حالات تنگ تھے، ہر طرف شورشیں اٹھیں، اور بنو عباس تھوڑے پھیلے ہوئے تھے، مضبوط تھے، اور کچھ جو ہے لوگ بے شعوری کی وجہ سے بھی بنو عباس کا ساتھ دینے لگ گئے، اور بنو عباس نے حکومت لے لی۔ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام اور امام علیہ السلام یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں، اور کافی سارے لوگوں نے جا کے مشورہ بھی دیا کہ آپ حکومت کے لیے قیام کریں۔ جب اس طرح کے حالات ہیں تو ظاہری سی بات ہے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ظاہری طور پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر ہم قیام کریں تو ایک تو یہ متحد ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ایک دردناک واقعہ ہے وہ آپ لوگ جانتی بھی ہیں کہ مولا نے اس آدمی کو ساتھ لیا جس نے کہا تھا، اور ایک صحرا کی طرف نکل گئے، ایک جگہ پہ نماز ادا کی اور پھر آگے بڑھے۔ وہاں پہ کوئی بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، امام علیہ السلام نے کہا، اب اس شخص کا نام مجھے بھول گیا جس نے کہا تھا، مولا نے کہا کہ دیکھو یہ بکریوں کی جتنی تعداد ہے نا، اگر اتنے حقیقی شیعہ ہوتے تو میں قیام کر لیتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وہ بکریاں گنی تو ٹوٹل 17 تھیں، صرف 17۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں قیام کر لیتا۔ اور ایک ہارون و مکی والا واقعہ ہے، وہ ایسے ایمان کو بڑھانے والا، ویسے وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا لیکن اچھا واقعہ ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ اسی طرح چونکہ بہت ابتر حالات تھے، انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کیسی کیسی غلاظتیں تھیں، اور ایک بندہ مومن کیسے وہاں پہ زندہ تھا۔ جب میں وہ پڑھتی ہوں ہسٹری تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس زمانے میں خلق کیا، اس زمانے میں نہیں ٹھہرایا کہ جب ایک عورت اپنا پیشاب پینے پہ مجبور ہو۔ یہ صرف ایک جھلک آپ کو بتا رہی ہوں۔ لہٰذا ایک شخص آیا دور دراز کے مقام سے مولا کے پاس، مدینے میں امام علیہ السلام کا گھر تھا، امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آپ قیام کیجئے، یہ آپ حالات نہیں دیکھتے کیا حالات بننے پڑے ہیں، بنو امیہ اتنا لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ پورا اس نے جو ایک لیکچر میری طرح تیار کیا ہوا تھا وہ امام علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ امام علیہ السلام سن رہے تھے، تو امام علیہ السلام نے کہا، سامنے ایک تندور جل رہا تھا، مولا نے کہا کہ جاؤ اس تندور میں چھلانگ لگاؤ، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں قیام کروں، تم اس تندور میں چھلانگ لگاؤ، میں قیام کروں گا۔ اچھا، وہ شخص ظاہر ہے آگ، اور کوئی میرے جیسا اس کا ایمان تھا، کہنے لگا کہ میں آگ میں چھلانگ لگاؤں تو یہ تو سیدھی سادھی موت ہے اور یہ خودکشی ہے، اور اے مولا میں اس میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ اتنے میں مولا کے ایک صحابی ہارون مکی داخل ہوئے، جیسے امام علیہ السلام پہ سلام کیا، امام علیہ السلام نے جواب دیا، کہا اے ہارون مکی جا اس تندور میں چھلانگ لگا لے۔ میری بہنوں، ہارون مکی نے پوچھا نہیں مولا کیوں چھلانگ لگاؤں، گئے اور بسم اللہ پڑھ کے تندور میں چھلانگ لگا دی۔ جب تندور میں چھلانگ لگائی، مولا اس شخص سے جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ قیام کریں، امام علیہ السلام اس سے باتیں کرتے رہے، ادھر وہ اندر اندر کوستا رہا کہ وہ شخص بیچارہ اندر جل رہا ہے، امام علیہ السلام میرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرا، امام علیہ السلام نے جب اس کی بے چینی کا عالم دیکھا، مولا نے کہا جاؤ تندور کے اندر ہارون مکی کی خبر لو۔ تو عزیزان، ہارون مکی اس جلتے ہوئے تندور میں ایسے بیٹھے تھے جیسے جناب ابراہیم نمرود کی آگ میں۔
جب امام علیہ السلام گئے، ہارون مکی کو باہر نکالا اور اس شخص کو کہا کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں قیام کروں، بتا مجھے کہ ہارون مکی جیسے کتنے ہیں کہ میں قیام کروں۔ کثرت سے شاگرد تو پائے جاتے تھے میرے مولا کے، کثرت سے شاگرد پائے جاتے تھے۔ آج ہمارا مکتب ہی میرے مولا کے نام پہ ہے۔ ویسے تو ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہر کوئی ہمارے عقائد جانتا ہے، لیکن ہم جب فقہ کی بات کرتے ہیں، فقہ جعفریہ، وہ مولا کے علم کی وجہ سے ہمارا مکتب میرے مولا کے نام پہ۔ کثرت سے شاگرد تھے، کثرت سے مولا کے صحابی تھے، لیکن امام علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ ہارون مکی جیسے کتنے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کو مختلف طرف سے لوگ آ کے اس طرح کی کہتے تھے، اور کچھ امام علیہ السلام سے رہنمائی لیتے تھے، کچھ جو تھے نا وہ مشورے دیتے تھے اور کچھ رہنمائی لیتے تھے۔ ایک صحابی نے مولا سے رہنمائی لی، مولا ان حالات میں میرا کیا فریضہ ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت ایک جو مولا کے جملے ہیں، حدیث ہے، وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ خاموش مبلغ بنو، اہل بیت کی تعلیمات کے خاموش مبلغ بنو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا خاموش مبلغ، اب میں کچھ کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، ظاہر زبان ہلا رہی ہوں، کسی کو بات سمجھانے کے لیے زبان سے بولنا پڑتا ہے، مولا خاموش مبلغ کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا خاموش مبلغ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی جانتا ہو کہ یہ محمد و آل محمد سے منسوب ہے، اور مسلمان اس کی زبان کے شر سے محفوظ رہیں، پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہیں، اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہمارے مکتب کی تبلیغ کر رہا ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا خاموش مبلغ بنو۔ ویسے یوں ہوتا ہے کہ ہم انسان اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، تو ہم فوراً سے زبان سے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، ہم اس پہ جو ہے تبلیغ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں جو تبلیغ ہے، جو مؤثر تبلیغ ہے، وہ یہی ہے کہ انسان خاموش مبلغ میں اگر آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں لڑائی جھگڑا نہ کروں، میں یہ نہ کروں، وہ نہ کروں، لیکن جب تک میں خود جھگڑالوں ہوں اور آپ لوگ مجھے عملی زندگی میں بھی دیکھ لیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ لوگ میرے کہنے پہ وہ عمل چھوڑ دیں؟ یا میں آپ لوگوں کو کہتی رہوں کہ آپ لوگ پاؤں کا پردہ کریں، پاؤں کا پردہ کریں، اور میں گرمیوں میں بھی گرمی کی وجہ سے جرابیں نہ پہنتی ہوں، تو ظاہر ہے آپ لوگ کیسے کریں گی کہ ظاہر ہے جب خود یہ بے عمل ہے۔ مولا نے کہا خاموش مبلغ بنو، اور اس کا حل یہی ہے کہ تم ایسے عمل کرو کہ جو عام انسان ہے وہ پہچان لے کہ یہ محمد و آل محمد سے منسوب ہے، اور حقیقت میں جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی تعلیمات بہت بلند ہیں، بہت اللہ کا شکر ہے کہ جن کی احادیث ہمیں کثرت سے ملتی ہیں، وہ میرے چھٹے امام ہیں۔ بعد میں جو بنو امیہ میں جب ٹرانسفر ہوئی نا بنو عباس میں حکومت، سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ یہی میرے چھٹے امام کی شہادت ان ملعونوں کے ہاتھوں ہوئی، اور اس کے بعد اتنا تنگ کیا دائرہ حیات اہل بیت پہ کہ ہر امام کا دور بہت مختصر ہے، بہت کم عمر ملتی ہے، اور بہت کم وہ تعلیمات ملتی ہیں، کیونکہ جو باقی ائمہ گزرے ہیں ان کی زندگیاں زیادہ تر زندانوں میں گزر جاتی تھی۔ جیسے 7ویں امام کی زندگی، 8ویں امام کی ظاہری طور پہ وہ ادھر لایا تھا ملعون خراسان، لیکن حقیقت میں وہ ملک کو نظر بند کر کے رکھا تھا اس نے۔ اور باقی ائمہ کی بھی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت گزری ہے میرے مولا کی ٹوٹل 28 سال تو ابھی جوانی کے بھی شاید عروج نہیں ہوتا، 30 کے بعد کہتے ہیں کہ جوانی کا بھی عروج آتا ہے، لیکن اس میں بھی مولا کتنا ٹائم جو ہے وہ زندان میں رہے۔ تو جو کثرت سے تعلیمات ملتی ہیں وہ میرے انہی چھٹے امام کی ہیں۔ انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں جعفری بننے کی توفیق دے، خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں میلاد منانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔